الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد۔ پیشاب یا پخانے یا ہوا خارج ہونے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لا يقبل اللہ صلاة احدکم اذا احدث حتی یتوضأ۔ یہ روایت صحیح بخاری کتاب الوضو میں موجود ہے اور حدیث کا نمبر ہے 135، اور صحیح مسلم کے اندر موجود ہے یہ روایت 225 نمبر ہے۔ ابو داؤد کے اندر اس حدیث کا نمبر 60 ہے اور ترمذی کے اندر 86 نمبر ہے۔ احمد کی دوسری جلد صفحہ 308 کے اندر ہے اور ابن خزیمہ کے اندر 11 نمبر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا یقبل اللہ صلاۃ احدکم، اللہ تعالیٰ تم میں سے کسی کی نماز قبول نہیں فرماتے، اذا احدث، جب کہ اسے حدث لاحق ہو، حتی یتوضأ، جب تک کہ وہ وضو نہ کر لے، جب تک کہ وہ وضو نہ کر لے۔ ایک آدمی نے عرض کیا کہ اے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، یہ حدث کیا ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا، فساء او زرات، بلا آواز خارج ہو، بلا آواز ہوا خارج ہونا یا آواز کے ساتھ، یعنی گوز۔ یعنی پنجابی زبان کے اندر اگر ایسا سے ہوا نکلے بدبودار، اس کو پھوسی کہتے ہیں۔ اگر وہی ہوا بدبودار زور سے نکلے پھر اس کو تمہاری زبان میں پد کہتے ہیں۔ حدث سے مراد ہر وہ چیز ہے جو پیشاب و پخانے کے راستے سے خارج ہو۔ نیل الاوطار جلد نمبر 1 صفحہ 287۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے ان ہلکے اشیاء کو حدث شمار کر کے بول و براد وغیرہ سے بالاولیٰ وضو کرنے کی طرف اشارہ کیا ہے۔ ایک روایت میں یہ لفظ ہیں، لا وضوء الا من صوت او ریح، وضو صرف آواز یا ہوا کے خارج ہونے کی وجہ سے ٹوٹتا ہے۔ لا وضوء الا من صوت او ریح، وضو صرف آواز یا ہوا کے خارج ہونے کی وجہ سے ٹوٹتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ صحیح ابن خزیمہ کتاب الطہارہ و سننہا 416 نمبر ہے۔ ابن ماجہ 516، دارمی کی پہلی جلد صفحہ 183 اور ترمذی کے اندر 74 نمبر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، فلا یخرجن من المسجد حتی یسمع صوتا او یجد ریحا، فلا یخرجن من المسجد، ہرگز کوئی شخص مسجد سے باہر مت جائے، حتی یسمع صوتا او یجد ریحا، تا وقت کہ ہوا خارج ہونے کی آواز سنیں او یجد ریحا، یا بدبو پائے۔ نمبر 2، میرے بھائیوں، پیشاب پخانے یا ہوا خارج ہونے سے وضو ٹوٹ جاتا، جس پر اللہ کی رحمت سے میں نے 3 دلائل آپ کے سامنے آپ کی خدمت میں عرض کیے ہیں۔ اللہ اکبر۔ غسل واجب کر دینے والی اشیاء سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے، مثلاً جماع و ہم بستری وغیرہ۔
اس جیسی اشیاء کی وجہ سے وضو ٹوٹنے میں کوئی اختلاف نہیں۔ اللہ اکبر کبیر۔ اچھا، یہ جو تیسری روایت آپ کے سامنے پیش کی ہے نا، فَلَا يَخْرُجَنَّ مِنَ الْمَسْجِدِ حَتَّى يَسْمَعَ صَوْتًا أَوْ يَجِدَ رِيحًا، یہ روایت بخاری کے اندر موجود ہے 137 کتاب الوضو کے اندر، مسلم کے اندر نمبر ہے 361، ابن ماجہ کے اندر 513، نسائی کے اندر 160 اور ترمذی کے اندر 75 نمبر ہے۔ اب یہ جو اگلی بات آپ کے سامنے کی ہے نا کہ جمع و ہم بستری وغیرہ سے، جمع و ہم بستری وغیرہ اس جیسی اشیاء کی وجہ سے وضو ٹوٹنے میں کوئی اختلاف نہیں، یہ الروضۃ الندیہ کے پہلے جلد صفحہ 143 کے اندر موجود ہے۔ اسی طرح میرے محترم بھائیو، گہری نیند سونے سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، العینان وقاء الصحیح فمن نام فلیتوضأ۔ حسن درجے کی یہ روایت ہے، صحیح ابن ماجہ میں 886 نمبر ہے، ابو داؤد کے اندر 203 نمبر ہے، کتاب الطہارہ میں باب فی الوضوء من النوم کے تحت، ابن ماجہ کے اندر پھر نمبر ہے 477۔ ترجمہ سماعت فرمائیے، کیونکہ گہری نیند سونے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ العینان وقاء الصحیح، آنکھیں دوبر کا تسمہ ہے، فمن نام، لہذا جو سو جائے، فلیتوضأ، وہ وضو کرے۔ گہری نیند سونے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ دوسری دلیل حضرت صفوان بن عسال رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنابت کی وجہ سے موزے اتارے جائیں گے، لیکن من غائط و بول و نوم، لیکن بول و براز اور نیند کی وجہ سے اتارنے کی ضرورت نہیں۔ حسن درجے کی یہ روایت ہے، صحیح ابن ماجہ میں 387 نمبر ہے حدیث کا، اور ترمذی کتاب الطہارہ میں 96 نمبر ہے، باب المسح علی الخفین للمسافر والمقیم۔ الطیالسی کے اندر 160 نمبر ہے، ابن ابی شیبہ کے اندر حدیث کا نمبر ہے 17731، احمد کی چوتھی جلد صفحہ 239، نسائی کی پہلے جلد صفحہ 83، ابن ماجہ کے اندر 478 نمبر ہے، ابن خزیمہ کے اندر 193، ابن حبان کے اندر 179، الموارد بیہقی کی پہلے جلد صفحہ 276 کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ گہری نیند سونے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، اس پر میرے بھائیوں میں نے 2 دلیلیں پیش کی ہیں، لیکن من غائط و بول و نوم۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ نیند بھی جملہ احادیث میں سے ہے، بالخصوص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسے بول و براز کے ساتھ ذکر فرمانا نیند کے ناقص وضو ہونے کا قطعی ثبوت ہے۔ تاہم یہاں یہ یاد رہے کہ ہلکی نیند جس سے شعور زائل نہ ہو وضو نہیں توڑتی، بلکہ صرف وہی نیند وضو توڑتی ہے جو گہری ہو اور شعور ختم کر دینے والی ہو، جیسا کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ عہد رسالت میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نماز عشاء کا اتنا انتظار کرتے کہ غالباً نیند کی وجہ سے ان کے سر جھک جاتے، مگر وہ از سر نو وضو کیے بغیر نماز پڑھ لیتے تھے۔ اللہ اکبر۔ صحیح یہ روایت ہے، ابو داؤد کے اندر حدیث کا نمبر ہے 184 کتاب الطہارہ کے اندر، باب فی الوضوء من النوم۔ پھر ابو داؤد کے اندر نمبر ہے 300، ترمذی کے اندر حدیث کا نمبر ہے
78، بیکی کی پہلی جلد صفحہ 119، دارق قطنی کی پہلی جلد حدیث کا نمبر 31، مسلم کے اندر 376، عبدالرزاق کے اندر 483، ابن ابی شیبہ کی پہلی جلد صفحہ 132 پر، احمد کی تیسری جلد صفحہ 268 پر، الام للشافعی کی پہلی جلد صفحہ 26 پر۔ سابق مفتی اعظم السعودیہ شیخ ابن باز رحمہ اللہ کا فتویٰ ہے کہ نیند وضو توڑ دیتی ہے جبکہ گہری ہوا اور شعور کو زائل کر دے، جبکہ گہری ہو اور شعور کو زائل کر دے۔ البتہ اونگ آنے سے وضو نہیں ٹوٹتا کیونکہ اس سے شعور زائل نہیں ہوتا۔ فتاوی اسلامیہ کی پہلی جلد صفحہ 208۔ جن روایات میں صرف لیٹ کر سونے والے کی نیند کو ناقص کہا گیا وہ ضعیف ہے۔ جن روایات میں صرف لیٹ کر سونے والے کی نیند کو ناقص کہا گیا ہے وہ ضعیف ہے۔ طامۃ المنہ امام البانی رحمہ اللہ کی کتاب ہے، صفحہ 102 اٹھا کر دیکھ لیں۔ خوب یاد رکھیں کہ لیٹ کر سونے کے باوجود وضو کا قائم رہنا یہ محض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاصہ ہے۔ شرح مسلم للنووی کی دوسری جلد صفحہ 310۔ اللہ اکبر۔ اچھا میرے بھائیوں، نیند اور اونگ میں فرق سمجھنا بھی ضروری ہے۔ نیند اور اونگ میں فرق کیا گیا بتا سکتے ہیں آپ میں سے کوئی؟ نہیں تو سنیے، نیند اور اونگ میں فرق یہ ہے، نیند جو یہ ہے کہ نیند ایسا ثقیل پردہ ہے جس کا دل پر اچانک آ جانا اسے ظاہری امور کی معرفت سے کاٹ دیتا ہے، اور اونگ ایسا ثقل ہے جو انسان کو باطنی احوال کی معرفت سے کاٹ دیتا ہے۔ حوالہ غریب الحدیث للخطابی کے دوسری جلد صفحہ 32 کے اوپر یہ بات موجود ہے۔ اگلی بات، اونٹ کا گوشت کھانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ کس کا؟ اللہ اکبر۔ اونٹ کا گوشت کھانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ دلیل حضرت جابر بن سمورہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ایک آدمی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ ہم بھیڑ بکریوں کا گوشت کھانے کے بعد وضو کریں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر چاہو تو وضو کرو، اگر نہ چاہو تو نہ کرو۔ اگر چاہو تو وضو کر لو اور اگر چاہو تو نہ کرو۔ پھر اس نے دریافت کیا کہ کیا ہم اونٹ کا گوشت کھانے کے بعد وضو کریں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نعم توزع من لحوم الابل، ہاں تم اونٹ کا گوشت کھا کر وضو کرو۔ حوالہ احمد کی 5ویں جلد صفحہ 86، مسلم کے اندر 360 نمبر کتاب الحیض کے اندر باب الوضوء من لحوم الابل، ابن ماجہ کے اندر 490، ابن الجارود کے اندر 25 نمبر ہے، الطیالسی کے اندر 766 نمبر ہے، ابن خزیمہ کی پہلی جلد صفحہ 21 پر، شرح مانی الآثار کی پہلی جلد صفحہ 70، بیہقی کی پہلی جلد صفحہ 158 کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ اور یاد رکھیے ابن قدامہ رحمہ اللہ المغنی لابن قدامہ کی پہلی جلد صفحہ 250 میں، ابن قیم رحمہ اللہ اعلام الموقعین کی دوسری جلد صفحہ 97 تا 100 کے اندر،
امام البانی تامت المنع صفحہ 106 کے اندر، ابن باز فتاوی اسلامیہ کی پہلے جلد صفحہ 206 کے اندر، اللہ اکبر، اور ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ سعودی مستقل فتویٰ کمیٹی فتاوی اسلامی کی پہلی جلد صفحہ 227 کے اندر، اور فتاوی للجنۃ الدائمہ للبحوث العلمیہ والافتاء کی 5ویں جلد صفحہ 273 کے اندر فرماتے ہیں کہ ان تمام بزرگ علماء کی یہی رائے ہے کہ اونٹ کا گوشت کھانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اللہ اکبر، وعلیکم السلام۔ یہ سامنے جو وضو خانہ ہے اس کے پلر کے ساتھ بٹن ہے، بند کر دو، میں جواب دے رہا ہوں۔ اچھا، کسی بھی جانور کا گوشت کھا کر وضو کرنا بہتر ہے۔ حضرت سہل بن حنظلیہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، من اکل لحمن فلیتوضا، من اکل لحمن فلیتوضا، جس نے گوشت کھایا اسے چاہیے کہ وضو کرے۔ حسن درجے کی یہ روایت ہے، الصحیحہ کے اندر 2322 نمبر ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ امام البانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس حدیث میں حکم استحباب کے لیے ہے، مگر اونٹ کے گوشت کے متعلق حکم وجوب کے لیے ہے۔ نظم الفرائض کی پہلی جلد صفحہ 268 کے اندر یہ بات موجود ہے۔ اچھا، اونٹ کا گوشت کھانے سے تو وضو ٹوٹ جاتا ہے، اونٹنی کا دودھ پینے سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ سعودی مستقل فتویٰ کمیٹی کا یہ فتویٰ کہ صحیح تر قول کے مطابق اونٹنی کا دودھ پینے سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ فتاوی للجنۃ الدائمہ للبحوث العلمیہ والافتاء کی 5ویں جلد صفحہ 277 کے اندر یہ بات موجود ہے۔ فتاوی للجنۃ الدائمہ للبحوث العلمیہ والافتاء۔ اچھا، کیا کی وجہ سے وضو کر لینا بہتر ہے؟ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فتوضأ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کی اور وضو کیا۔ صحیح یہ روایت ہے، ترمذی کے اندر موجود کتاب الطہارہ کے اندر، باب الوضوء من القیء والرعاف، ٹھیک ہے نا جی، حدیث کا نمبر ہے 76، اور ترمذی میں 87 نمبر ہے، احمد کے 6 جلد صفحہ 443 کے اندر، ابو داؤد کے اندر 2381 نمبر ہے، دارمی کی 2 جلد صفحہ 14 کے اندر حدیث موجود ہے، دار قطنی کی پہلے جلد صفحہ 108 میں، ابن الجارود کے اندر 8 نمبر ہے، الاوسط لابن المنذر 82 نمبر ہے، ابن خزیمہ کے اندر 1957 نمبر ہے، بیہقی کی پہلی جلد 144 نمبر ہے، المحلی ابن حزم کی پہلی جلد صفحہ 258 کے تحت یہ موجود ہے۔ کتنے حوالے ہو گئے؟ چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قے آنے پر وضو کیا، اس لیے قے آنے پر وضو کر لینا ہی بہتر ہے، لیکن یہ وضو ضروری نہیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا حکم ثابت نہیں۔ اور جس روایت میں حکم مذکور ہے، من اصابہ قیء او رعاف او قلص او مزی فلینصرف فلیتوضا، جس نماز میں قے آ جائے، من اصابہ قیء او رعاف، یا نکسیر پھوٹ جائے،
یا نقص پھوٹ پڑے، او کالا سن، او کالا سن یا پیٹ کے اندر کی کوئی چیز منہ تک آن پہنچے، او مزی جن یا مزی آ جائیں، فَلْيَنْصَرِفْ تو اسے نماز سے نکل کر وضو کرنا چاہیے، فَلْيَتَوَضَّأْ لیکن یاد رکھیں وہ ضعیف ہے، کیا ہے ضعیف، ضعیف ابن ماجہ اٹھائیے صفحہ 252 کھولیے، کتاب اقامت الصلاۃ والسنۃ فیہا باب ما جاء فی البناء علی الصلاۃ، اور پھر ابن ماجہ کے اندر 1221 نمبر ہے، بیہقی کی پہلی جلد صفحہ 147 ہے، دارقطنی کی پہلی جلد صفحہ 154 ہے، الکامل ابن عدی کے پہلی جلد صفحہ 191 ہے، العلل المتناہیہ لابن جوزی کی 608 نمبر ہے، المعرفہ تو کے اندر 1174 نمبر ہے۔ امام زیلعی اور حافظ بصیری نے اس روایت کو ضعیف کہا ہے، نصب الرایہ اٹھائے پہلے جلد 38 میں، اور مصباح الزجاجہ کی پہلے جلد 399۔ آپ اٹھا کر دیکھیں کہ اس کی سند میں اسماعیل بن عیاش راوی ضعیف ہے، المجروحین اپنا 12431 دیکھ لیں، الجرح والتعدیل کے دوسرے جلد صفحہ 191 دیکھ لیں، الکاشف کی پہلی جلد 76 صفحہ دیکھ لیں، المغنی کی پہلی جلد صفحہ 85 دیکھ لیں، المیزان کی پہلی جلد صفحہ 240 دیکھ لیں، تقریب کی پہلی جلد صفحہ 83 دیکھ لیں، الکبیر کے اندر 3931 دیکھ لیں، ٹھیک ہے نا جی۔ اور میرے بھائیوں شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ مجموع الفتاوی کے دوسری جلد صفحہ 234 کے اندر فرماتے ہیں کہ کی وجہ سے وضو کرنا بہتر ہے، ضروری نہیں، اور امام البانی اور ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہما فرماتے ہیں کہ گیس سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ امام البانی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب تامۃ المنع صفحہ 111 اٹھائیں، اور ابن عثیمین کے فتاوی منار الاسلام کے پہلے جلد صفحہ 94 دیکھ لیں۔ اچھا، اب اگلی بات جو سمجھنے کی ہے، شرمگاہ کو چھونے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ حضرت بصرہ بنت صفوان رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من مسا ذکرہ فلیتوضع، جس شخص نے اپنے شرمگاہ کو چھوا اسے چاہیے کہ وضو کریں۔ یہ روایت صحیح ہے، ابو داؤد کے اندر 166 نمبر کتاب الطہارہ میں، باب الوضوء من مس الذکر، مس الذکر، ابو داؤد کے اندر 181، ترمذی کے اندر 82 نمبر، احمد کے دوسرے جلد صفحہ 223 کے اندر، نسائی کے پہلے جلد صفحہ 100 کے اندر، ابن ماجہ کے اندر 476 نمبر، ابن خزیمہ کے اندر 33 نمبر ہے، ابن حبان کے اندر 211 نمبر ہے، ابن الجارود کے اندر 12231 نمبر ہے، طیالسی کے اندر 16057 نمبر ہے، عبدالرزاق کے اندر 412 نمبر ہے، دارمی کی پہلے جلد 185 نمبر ہے، موطا کی پہلے جلد صفحہ 42 کے اندر دیکھ لیں، بیہقی کی پہلے جلد صفحہ 128 کے اندر دیکھ لیں یہ روایت، طبرانی صغیر کے اندر دوسری جلد صفحہ 123 دیکھ لیں، ٹھیک ہے نا جی۔ من مسا ذکرہ فلیتوضع، جس شخص نے اپنی شرمگاہ کو چھوا اسے چاہیے کہ وضو کریں۔ معلوم ہوا کہ شرمگاہ کو چھونے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، تاہم میرے بھائیوں ایک دوسری حدیث سے ظاہر ہوتا ہے کہ شرمگاہ کو چھونے سے وضو نہیں ٹوٹتا، جیسا کہ حضرت طلق بن علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی نے عرض کی ہے، اے اللہ کے نبی، ایسے شخص کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے جس نے وضو کرنے کے بعد اپنی شرمگاہ کو چھو لیا؟
تو آپ نے فرمایا حل ہوا بضعۃ منہ، حل ہوا بضعۃ منہ، حل ہوا بضعۃ منہ، وہ تو صرف اس کے جسم کا ایک ٹکڑا ہے۔ صحیح یہ روایت ہے ابو داؤد کے اندر 167 نمبر کتاب الطہارہ میں، باب رخصت فی ذالک، پھر ابو داؤد کے اندر 182 نمبر ہے، اور پھر ترمذی کے اندر 85 نمبر ہے، الطیالسی کے اندر 1096 نمبر ہے، نسائی کی پہلی جلد صفحہ 101 کے اندر یہ بات موجود ہے، احمد کی چوتھی جلد صفحہ 23 کے اندر، ابن ماجہ کے اندر 483 نمبر، ابن حبان کے اندر 27 نمبر ہے، الموارد یعنی ابن الجارود کے اندر 20 نمبر ہے، شرح مانی الآثار پہلے جلد صفحہ 86 کے اندر دیکھ لیں، دار قطنی کے پہلے جلد صفحہ 149 میں، حاکم کی پہلے جلد صفحہ 139 میں، بیہقی کی پہلے جلد صفحہ 138 میں، طبرانی کبیر کی 8ویں جلد صفحہ 402 پر، العلل ابن الجوزی آپ اٹھائیں گے، ٹھیک ہے نا جی، ایک جلد ہے اور 361 ہے۔ اللہ اکبر۔ ان روایات کو اہل علم نے یوں جمع کیا ہے کہ شرمگاہ کو چھونے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، کیا؟ شرمگاہ کو چھونے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، کیا؟ ٹوٹ جاتا ہے، بشرطی کا کسی حائل کپڑے یا پردے وغیرہ کے بغیر چھوا جائے، اگر درمیان میں کوئی کپڑا وغیرہ حائل ہو تو پھر نہیں ٹوٹتا۔ نیل الاوتار کے اندر ہے، نیل الاوتار کے اندر 30,431 نمبر ہے، ٹھیک ہے نا، تحفۃ الحافظ کی پہلے جلد صفحہ 282 کے اندر۔ اس پر میں دلیل پیش کروں گا، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من افضى بیدہ الی ذکرہ لیس دونہ ستر فقد وجب علیہ الوضوء، جو شخص اپنی شرمگاہ کو بغیر کسی پردے کے چھوئے، من افضى بیدہ الی ذکرہ لیس دونہ ستر، جو شخص اپنی شرمگاہ کو بغیر کسی پردے کے چھوئے تو اس پر وضو واجب ہے، فقد وجب علیہ الوضوء۔ اور مجھے یاد آ رہا ہے کہ مسند شافعی کی روایت میں یہ لفظ ہے اذا افضى احدکم الی ذکرہ لیس بینہ و بینہ شیء فلیتوضأ، جب تم میں سے کوئی اپنے شرمگاہ کو چھوئے اور درمیان میں کوئی چیز حائل نہ ہو تو وضو کرے۔ تو اپنا صحیح یہ روایت ہے احمد کے دوسری جلد صفحہ 333 کے اندر، الطہاری کے پہلے جلد 74 صفحہ کے اندر یہ موجود ہے، الام للشافعی کے اندر 3431 نمبر ہے، مسند شافعی کی پہلے جلد صفحہ 34 کے اندر، ابن حبان کے اندر صفحہ 210، الموارد دار قطنی نمبر پہلے جلد 147 نمبر ہے، حاکم کی پہلے جلد 138 نمبر ہے، طبرانی صغیر کی پہلے جلد صفحہ 42 کے اندر، بیہقی کی پہلے جلد صفحہ 131 کے اندر، شرح سنہ کی پہلی جلد صفحہ 263 کے اندر، شیخ حازم علی قاضی نے اسے صحیح کہا ہے۔ دیکھیے التعلیق علی سبل السلام اپنا 13,931 نمبر ہے، اور سعودی مستقل فتویٰ کمیٹی کا کہنا ہے کہ اگر انسان بغیر کسی حائل کے شرمگاہ کو چھو لے تو اس کا وضو ٹوٹ جاتا ہے، اور اگر کسی حائل کے پیچھے سے چھوئے تو وضو نہیں ٹوٹتا۔ فتاویٰ للجنۃ الدائمہ للبحوث العلمیہ والافتاء کی 5ویں جلد صفحہ 563 دیکھ لیں اور 265 دیکھ لیں، اللہ اکبر کبیر، 5ویں جلد صفحہ 263 تا 265 آپ دیکھ لیں، آپ کو پتہ چل جائے گا انشاءاللہ الرحمن۔ اس کا دوسرا حصہ کل آپ کی خدمت کے اندر عرض کروں گا۔ اللہ ذوالجلال والاکرام سے دعا ہے جو کہا گیا
میرے سمیت اللہ سبنا کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔